والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے، اور اس کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج حضرت مظہر ربانی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور اسے پاک کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. آپ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز بے انتہا مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آج آپ ایک بابرکت اور نیک مجلس میں اللہ کے نیک بندے کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنا یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے. اللہ کے محبوب ولیوں سے محبت کرنا، ان کے آستانوں پر جانا، فیوز و برکات حاصل کرنا، اکتساب فیض کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کی نگاہ کرم سے مالا مال ہونا، یہ انہی بندوں کو اللہ نصیب کرتا ہے جن کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے. جن کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو ولیوں کی چوکھٹوں پہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ جن کو مردود بنانا چاہتا ہے ان کو اللہ مسجدوں سے دور نہیں کرتا. جن کو اللہ مردود کرنا چاہتا ہے ان کو مدرسوں سے دور نہیں کرتا. جن کو اللہ مردود کرنا چاہتا ہے دین سے دور نہیں کرتا.
جن کو اللہ مردود کرنا چاہتا ہے کعبے سے دور نہیں کرتا، جن کو اللہ مردود کرنا چاہتا ہے ان کو محبوب سے دور کر دے گا۔ اللہ ان کو محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ کائنات کا جو پہلا واقعہ جو نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، انسانوں کی خلقت سے پہلے اللہ نے جو سب سے پہلا واقعہ اس کائنات میں انسانوں کو قرآن کے ذریعے سے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، وہ واقعہ ہے ابلیس کا، جو اس نے حضرت آدم کو محبوب خدا کو سجدہ نہیں کرا، اللہ کے محبوب کی تعظیم نہیں کرا، اور جب تک نہیں کرا اس وقت تک وہ جنت میں تھا۔ مطلب اللہ کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو پروردگار اسے جنت میں بگاڑ پیدا نہیں کرا، اللہ اسے سجدوں میں بگاڑ پیدا نہیں کرا، اللہ اس کے علم میں بگاڑ پیدا نہیں کرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں بگاڑ پیدا نہیں کرا۔ اللہ نے جب اس کو مردود کرنا چاہا تو اپنے محبوب سے بگاڑ پیدا کرا، اور جب خدا کے محبوب سے اس کا تعلق خراب ہو گیا تو بھی اللہ نے کہہ دیا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، پس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات کے بعد، یہ تمہید کے بعد یہ عرض کرتا ہوں، اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ بھئی کون بیچارہ محبوب ہے کون مردود ہے، تو آپ اس کو مسجد میں مت ڈھونڈیے۔ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو، آپ کو محبوب و مردود کو پہچاننا ہے تو مسجد میں مت ڈھونڈیے۔ محبوب و مردود کی اگر آپ کو تمیز کرنا ہے تو مدرسوں میں مت ڈھونڈیے، محبوب و مردود کی تمیز کرنا ہے تو اللہ والوں کے آسمانوں میں ڈھونڈیے۔ واقعی بہت ٹھنڈی پبلک مل گئی یار، بہت ٹھنڈی پبلک مل گئی یار، اتنی پیاری بات بتانے کے بعد بھی پٹھے ٹھس سے مسنے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، یوگی کو بھیج دیے نا، ٹھنڈے ہو گئے بولے ان لوگوں کو گرم کرنے کے واسطے۔ ارے گرم رہو یار، سنی بولے تو عاشق، دیکھو سنی بولے تو کیا ہے معلوم ہے، سنی کا ڈیفینیشن میں عاشق ہوتا، عاشق سبحان اللہ، اور عاشق اپنے آقاؤں کی بات سنتا تو مچل جاتا، جھوم جاتا۔ عاشق جو ہے اپنے عشق کا اظہار اپنے جذبات کے ذریعے سے کرتا ہے کہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو میں انہی کا غلام ہوں۔ تو آپ اتنے ٹھنڈے لوگ ہیں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، جتنی دیر گاڑی چلیں گی چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد بیچ میں تو راستہ بنے ہوا ہے، میری کار بلا کے میں بھی نکل جاتا ہوں۔ تو پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو، تو آپ کو اگر محبوب و مردود دیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، جو وہاں مل جائے وہ محبوب ہے، جو اعتراض کر جائے وہ مردود ہے، جو اعتراض کر جائے وہ مردود ہے۔ تو آپ کو مردودوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے، آپ کو محبوبوں کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ کوئی مردود جنت میں نہیں آئے گا۔ کوئی مردود جنت میں بولیے، انہیں بھی آ گئی رستے میں، نو پرابلم۔ یہی تو حکومت چل رہی ہے کہ انسانوں کو ہٹایا جائے، جانوروں کا احترام کیا جائے۔ واہ واہ رے واہ۔ تو پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو، جنت میں مردود بولیے، جنت میں محبوب جائے گا، کیونکہ محبوبان خدا کی خیام گاہ کا نام جنت ہے۔ محبوبان خدا کی خیام گاہ کا نام، تم جو جس کو جنت 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 سمجھ رہے ہو نا، وہ کیا ہے معلوم؟ وہ اللہ والوں کا دیوان خانہ ہے۔
وہاں اللہ والوں کو رکھا جائے گا اور وہاں ان کے ساتھ وہی رہیں گے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ہی جنت میں رکھا جائے گا. باغیوں کو جنت میں نہیں رکھا جائے گا، غداروں کو جنت میں، اگرچہ کہ وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے. شیطان بھی سجدے کرا، جنت میں جگہ دیں گے کیا؟ کون کون دینا چاہ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، نہیں وہ ہاتھ کیوں ہلا؟ بھائی شیطان بھی سجدے کرا، اور شیطان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. پوری کائنات کے مفتی صاحب ایک طرف، شیطان صاحب ایک طرف. اتنا بڑا مفتی تھا انہیں، اور انہیں خالی کفر کے فتوے نہیں دیتا تھا، انہیں تو پٹھا فرشتوں کو پڑھاتا تھا. چلر مفتی نہیں تھا انہیں، جس کو بولے اس کو کافر بنانے کے واسطے. آپ ٹینشن لیجیے، مجھے بولنے دیجیے، کیونکہ میدان کا کھلاڑی بن چکا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں کو ڈینجر تھا، انہیں خالی کفر کے فتوے نہیں دیتا تھا، انہیں تو معلم الملائکہ تھا. آپ کو معلوم ہے ایک جھولا جھولتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا معلم تھا، مگر پھر بھی مردود ہو گیا. مروی جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا. کیوں؟ کہاں نادان، یہ مردودوں کے رہنے کی جگہ نہیں، یہ محبوبوں کے رہنے کی جگہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص حضور سیاح ایشیا، علماء اہل سنت. مسئلوں کو سمجھو، مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. دین سمجھداری کا نام، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. جہاں بولا گر بول کے نکل جانے کا نام دین ہے. یہ کوئی بی جے پی کانگریس پارٹی کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے. جہاں بولا لٹ لے رہے نکل جا رہے، جہاں بولا وہاں چھڑی لے رہے نکل جا رہے، باہر جا رہے ڈنڈا لے کر ٹھہر جا رہے، باقی جاگیر نہیں ہے. یہ دین ہے، دین یہ پیارے مصطفیٰ کا بنایا ہوا دین ہے. یہاں پہ آپ کو اس راہ پر چلنا ہے جس راہ پر آمنہ کے لال نے چلایا ہے، جس راہ پر مولا علی المرتضیٰ نے چلایا ہے، جس راہ پر مولا حسین نے چلایا ہے، جس راہ پر سرکار غوث اعظم نے چلایا ہے، جس راہ کو لے کر مدینے کی دھرتی سے اجمیر کی دھرتی پر سرکار غریب نواز یہ آپ کو جو ہے ایک آیا بیچارہ جذبات پر جلدی بیٹھ گیا. اللہ اس کے جذبات کو تھوڑا اور دیر تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات میں انکریمنٹ ہو جائے اس کے. تو پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے. اب آئیے میں آپ کو قرآن حدیث کی سیر کراتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھو یہ بازو والے کیا کرتے معلوم، سمجھے نا؟ ہمارے حیدرآباد میں اتے ہے ایک مسجد کو 20-25 سال سے قبضہ کر کے بیٹھے، وہاں سائیکل چلا رہے، یو پی میں لا کے محلہ بنا رہے. ہاں ایک پٹھا اپنے پاس حیدرآباد میں ہے، انہیں جو ہے 100 ایکڑ زمین خریدا یہاں پہ بہار میں، 100 ایکڑ. اتنا ڈینجر ہے پٹھا. پھر وہاں کچھ بھی کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، مدرسہ زندہ باد. زکات خات کے پٹھے کی دکان اتنی زبردست چل رہی، یہاں 100 ایکڑ زمین خریدا بہار میں. ایسے ہے پٹھے ہی ہے. تو بہرحال نو پرابلم. تو اب مسئلے کو سمجھو. یہ جو بازو والے ہیں نا، اس لوگ کیا کرتے معلوم، بولتے ہیں کہ جو ہے یہ ولیوں کا لے جانا اور یہ اللہ سے محبت کرنا، یہ عرس کرنا، یہ ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے ناموں کو رکھنا، یا ان سے عقیدت کرنا، یا غوث، یا غریب نواز، یا رسول اللہ، یا ان کی مزارات پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، یا ایسا کہنا، یہ سب قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں. بولے اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب شرک ہے. بڑے بڑے کاری عالم بولتے ہیں شرک ہے.
بڑے بڑے عالم ان کے بڑے بڑے عالم بولے یہ شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ ایک نیا بنایا ہوا دین ہے، یہ بریلویوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بدنام کرے اہل سنت والجماعت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب سنتے چلو، میں آپ کو قرآن حدیث کی سیر کراتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسئلے کو سمجھیے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں 6666 آیتیں اتاری۔ کتنی آیات ہے قرآن میں؟ 6666 آیتیں قرآن کے اندر، 6666 آیتیں قرآن کے اندر۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں سے 500 آیتیں ایسی ہے جس میں احکام اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ نماز کے احکام، واجبہ نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، تلاوت کے احکام، صدقہ و خیرات کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یہ سارے احکام فرائض و واجبات اللہ نے 500 آیتوں میں بیان کر دیا۔ کتنی؟ 500۔ زور سے بولیے، 500 آیتوں میں۔ اب ہے کتنی آیت؟ 6666۔ جب 500 آیتوں میں یہ احکام بیان ہو گئے تو پھر اب بچی 6166 آیتیں، تو پھر اب یہ بقیہ آیتوں میں کیا ہو رہا؟ جب 500 آیتوں میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادت کا تمام احکامات بیان ہو چکے ہیں، فرائض و واجبات کا ذکر ہو چکا، شریعت مطہرہ کا نظام قائم ہو چکا، تو بقیہ 6166 آیتیں کیا ہے؟ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، اے پڑھنے والے ذرا اس کو اٹھا کے پڑھ تو تجھے پتا چلے کہ اللہ ان آیات میں کہیں حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت اسماعیل کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت نوح کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت یوسف کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت سلیمان کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت نبی، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا تو آمنہ کے نام محمد رسول اللہ۔ تم لگا دو یار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس حضور سیاح ایشیا، فیضان حضور سیاح ایشیا۔ یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، مگر دوسری جگہ ایسا ہوتا۔ میں بیچارہ حیدرآباد کا ہوں بول کے میری تقریر میں نعرے میں لگتے، وہی یو پی کا مولانا ٹھہرا تو دنیا کے لگتے بھائی، ایسا ہوتا۔ کل ایک جلسے میں گیا تھا، کرناٹک میں تھا کل، وہاں پہ بیچارہ حضرت علامہ نقشبندی صاحب بولا، میں بولا اللہ کا شکر ہے علامہ تو بولا رے بابا جی۔ اتنی حسد، اتنی حسد، اتنی حسد آپ لوگ نہیں کرتے، میں بول رہا ہوں، آپ دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ لوگ اپنے لوگ ہیں، نو پرابلم۔ تقریر کرے بعد بدعقیدوں سے بیٹنگ کرنا، تقریر کرنے سے پہلے اپنوں سے بیٹنگ کرنا، ایسی چل رہی گوہر بھائی پوری۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، تو تم لوگ اگر اچھے نعرے لگا، میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ دیکھو پہلے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا بولے جیسی حالت ہے نہیں۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انبیاء اکرام کا ذکر، محبوبوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ اب ذرا اور غور کرتے چلو آپ، ہمارے استاد محترم جس جامع نظامیہ سے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم دینی درسگاہ ہے، حیدرآباد دکن میں قائم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم کی گئی، وہ جامعہ کے صدر الشیوخ، شیخ الشیوخ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری، سرکار امام علی رضا کی اولاد سے تھے، اسی لیے رضوی لکھتے تھے۔ امام سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل کی۔
اور آپ اتنے بڑے درجے کے مفسر تھے، اتنا اعلیٰ علم آپ کے سینے میں تھا، آپ کو ایک پارے کی تفسیر کرنے کے لیے 10 سال کا وقت لگا تھا، اتنے بڑے عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر 3 آیت میں ایک آیت شان و عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیات مبارکہ میں انبیاء کا ذکر ہو گیا، پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمارا موضوع تو اولیاء ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب انبیاء کا ذکر ختم تو اب جو آیات بچی ہوئی ہے، کسی آیت میں اللہ ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کر رہا ہے، کئی آیتوں میں اللہ ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کی راتوں کی عبادتوں کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کا غاروں میں آرام کرنے کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کا لمحوں میں کشتے دلخیش اٹھا کے لانے کا ذکر کر رہا ہے۔ کئی اللہ اپنے آسمان سے جنت سے ان کی بارگاہوں میں غذا اتارنے کا ولیوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی، اللہ نے وہ نصیحتوں کا ذکر ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم لوگ جلسوں میں کیا کرتے ہیں، برکتن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایک آیت پڑھتے، کیونکہ یہ جامع آیت ہے، تو اس لیے ہمارے سنیوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی، ایک ہی 6 کیا ہے کی آیت بن گئی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں ولیوں کی عظمتوں پر اللہ نے فرمائی۔ اب ذرا آپ اور سیر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھو اللہ نے صرف قرآن پاک میں اللہ نے ولیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ سبحان اللہ، کیا ہے ذرا بول سے بولیے، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ نہیں، سورہ لقمان بولو کیا ہے سورہ؟ یہ لقمان جو ہے نا، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، کیا بات، یہ کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، جمہور کا متفقہ اس بات پر فیصلہ ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ولی ہے، بڑے صالح، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، اور اللہ نے ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی، اپنے دور کے سب سے اعلیٰ درجے کے حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت لقمان ولی ہے۔ اللہ نے ولی کا صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ ولیوں کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا ہے، سورہ نازل کیا ہے ولی کے نام سے۔ اچھا، بات اسے بھی ختم نہیں ہوتی، حضرت لقمان کے نام کا سورہ ہے تو بیچ میں ایک رکوع بھی ہے جو 21ویں پارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اللہ وہ نصیحتوں کو قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو آپ بھی اپنے گھر میں بیٹے رکھتے ہیں، روزانہ پکار رہے ہیں، مگر آپ کی بات نہ لال کتاب میں لکھی جا رہی نہ ہری کتاب میں لکھی جا رہی۔ آپ کی کتاب آپ کی بیگم بھی کاؤنٹ کرنے کو تیار نہیں، بولے روزانہ کا پکارا بڈھے کا نکل ایسے بول رہے، بیگم بھی آپ کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، پیچھے لگا بچہ بول رہا ہے ادا تو دماغ خراب کرتا، اس سے پہلے گھر کے باہر بھاگ جاؤ بول رہا۔ ہماری نصیحتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے، مگر حضرت لقمان نے نصیحت کی، اللہ نے ان کی بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کو قرآن میں ذکر کیا، کر کے بتایا کہ دنیا والوں مجھے صرف ولی ہی پسند نہیں ہے، بلکہ ولیوں کی باتیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیاح ایشیا۔ اب سنو قرآن پاک، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ ہر مذہب والا اپنے اپنے خدا رکھتا ہے، اپنے اپنے جو ہے وہ خدا رکھتا ہے، خدا تم کسی کے مذہب کی طرح
تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا، کسی اور کی پرستش نہ کرنا، کسی اور کی پوجا نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میرے بچے سن، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان نصیحت کرے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ میں آپ ایک لطیف نقطہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اب ہم لوگ جشن فیضان اولیاء میں بیٹھے ہوئے، کہیں ہوتا ہے جشن فیضان غوث اعظم، کہیں ہوتا ہے جشن فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، جشن فیضان غریب نواز، جشن امام حسین، فیضان امام حسین، ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگ بولے ارے بھائی یہ کیا بات ہے بھائی، انہوں گزر گئے 1000 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 600 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، تم لوگ آپ کہیں لگا کے بیٹھے رہے بھائی، جلد سے ہی بازو والے ان کو ٹینشن ہے، کیا ہے بھائی کہیں کو کرتے، عرصہ ہو گئے 1000 سال ہو گئے، عرص کہیں کو کر رہے ہیں، ان کا ذکر کہیں کو کر رہے ہیں، ان کی یاد تازہ کہیں کو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے مظہر ربانی صاحب کی یاد کرنے کی؟ سنو اے مسلمانوں، کان کھول کے سنو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے سنو۔ دیکھو قرآن کس پہ اتر رہا؟ پیارے نبی پہ۔ کس پہ اتر رہا؟ اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، قرآن لینے والی ذات رسول اللہ کی ہے۔ حضرت لقمان حضور کے دور کے ہے، ہزاروں سال پہلے کے، ہزاروں سال پہلے تھے حضرت لقمان، خدا ہو کر ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے محبوب کا ذکر اپنے پیارے حبیب کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس سے حضور سیاح ایشیا حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے اپنے ولی کا ذکر، بیٹے کو کی جانے والی نصیحت اللہ پیارے حبیب پہ اتار رہا ہے، جبکہ اللہ کو ان کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ خود اپنا ذکر اتارتا یا اپنے حبیب کا ذکر اتار دیتا یا اپنے حبیب کی امت کی کسی ولی کا ذکر اتار دیتا، مگر اللہ کیا کر رہا ہے؟ پچھلے گزرے ہوئے ہزاروں سال پرانے پہلے کے ولی کا ذکر قرآن میں کر کے بتا رہا ہے کہ ولیوں کا ذکر ان کے وفات کے ہزاروں سال بعد کرنا یہ کسی بریلوی والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات رب ذوالجلال اب اگر آپ سے کوئی پوچھے فیضان غوث اعظم کیوں کرتے ہو تو جواب دینا خدا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ محبوبوں کا ہزاروں سال بعد ذکر کرنا یہ کسی مولوی یا مفتی صاحب کا دیا ہوا طریقہ نہیں، یہ خدائے رب ذوالجلال کا دیا ہوا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ میرے پیارے دوستو اب ذرا اور آگے بڑھو۔ بھائی انہوں تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تھے، مگر اللہ رب العزت قرآن میں کہیں کو اتارا نہیں، حالانکہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کئی مقامات پہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، قرآن میں ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ کے خدائی کا ذکر قرآن میں بار 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 ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رحمان الرحیم ہونے کا ذکر ہے، سمدیت کا ذکر ہے، سارے ذکر ہے، مگر یہ بھی جو آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر جب دیگر مقامات پر یہ ذکر آ چکا ہے تو پھر اللہ نے وہی ذکر حضرت لقمان کا کیوں بیان کیا؟ بیان کر کے بتا دیا صرف میرے ولیوں کو یاد مت کرو، بلکہ وہ جو نصیحتیں کرتے تھے اپنے مریدوں کو وہ تم دہرایا کرو، کیونکہ ان کی باتوں میں
حضور سیاح شیعہ علماء اہل سنت. حضرت غوث پاک کے نام کا جلسہ یا ولیوں کے نام کا جلسہ کرنا صرف کافی نہیں ہے. غوث پاک کی نصیحتیں کیا ہے وہ بھی دہرائی جائے. غوث پاک کی کیا اقوال ہے وہ بھی بتایا جائے. غوث پاک کی کیا نصیحت ہے وہ بھی سنائی جائے. یہ سنانا یہ کسی مولوی کا طریقہ نہیں, یہ قرآن بھیجنے والے رب کریم کا طریقہ. اللہ اللہ ہو کر محبوبوں کی نصیحتوں کو اتار رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے مجھے صرف ولی ہی پیارا نہیں ہے, ولی جو نصیحتیں کرتا ہے مجھے وہ نصیحتیں بھی پیاری ہیں. نصیحتیں بھی پیاری ہے, ورنہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا وہ ہم سے کہنے کی کیا ضرورت تھی. بھائی آپ بتائیے, سمجھائیے, میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں قرآن کو. آگر کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ بھی اللہ کئی اور آیتیں اس موضوع پر اتار چکا ہے, لیکن اس لیے اللہ نے اتار کے دنیا والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو درس دیا. میں صرف محبوبوں کو ہی یاد نہیں کرتا, ان سے محبت نہیں کرتا, بلکہ ان کے تذکرے, ان کی نصیحتوں کو بھی قرآن میں بیان کر کے ان کی نصیحتوں کو بھی میں اپنے بندوں میں تا قیامت زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. تا قیامت زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, قرآن سمجھو. اچھا یہ ہو گیا قرآن میں ولی کا ذکر, ولی کے نام کا سورہ, ولی کے نام کا سورہ. اب آپ اور آگے چلیں, قرآن پاک کے اندر ولیاء کے نام کا سورہ بھی ہے. واہ 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 واہ. ایک ولیاء اللہ کی بڑی جلیل القدر, خدا کی خدائی کا مظہر بنی ولیاء. اس ولیاء کا نام ہے حضرت مریم. سبحان اللہ, زور سے بولو. نہیں سبحان اللہ نہیں, حضرت یاد رکھ لو, یہ نبی نہیں ہے. اس میں سنی وہابی کا جھگڑا بھی نہیں ہے. اپنے سے زیادہ وہابیاں شدت میں اس کے مسئلے پہ, بازو والے شدت عورت کو نبی نہیں بنا. نو پرابلم, ٹینشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, کسی عورت کو رسول, کسی عورت کو پیغمبر. یہ جب یہ پیغمبر نہیں ہے, رسول نہیں ہے, رسول کی ماں تو ہے, مگر رسول کی ماں ہے کیا درجے میں؟ جواب ملا اللہ کی ولیاء, اللہ کی. اور بار 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 اللہ ان کا ذکر کرا قرآن میں, بار بار ذکر کرا ان کا ذکر قرآن پاک میں, بار بار اللہ ان کا ذکر کرا قرآن پاک میں. اب ذرا مسئلے کو سمجھیے, صرف اللہ ان کا ذکر نہیں کرا بلکہ ان کے نام سے قرآن میں سورہ نازل کرا. 16ویں پارے میں سورہ مریم, سورہ, زور سے بولو, سورہ مریم. ایک اچھی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں, حضرت مریم کی شان. ولی کون ہوتا آپ کو پتا چل جائے گا, ولی کیا ہے. اچھا اب دیکھو, ہم لوگ کیا بولتے, یا غوث, مدد نہ کو بولو, خالی یا غوث پہ رہنے دو, کار ہوئی. یا غوث بولتے کی بازو والا, یا اللہ, یا غوث, خالی غوث, یا نہیں لگانا. بولے یا سے ٹینشن ہے پٹھے. سمجھ رہے آپ بات, نہیں سمجھ رہے آپ لوگ, سمجھ رہے. یا سے ٹینشن ہے پٹھے کو, یا لگاتے کی جھگڑا شروع ہوتا ہے اس طرح. اسی لیے مسجد میں کیا کرا, خالی اللہ لکھا, یا محمد لکھنا پڑتا, بلکہ یا اللہ کا سب نکال دیا. اتنا ڈینجر ہے. اللہ, اللہ اکبر, سرکار کا نام بھی نہیں لکھتا. اور ہم لوگ یا محمد لکھے تو جھگڑا کرتا, یا محمد کیسا لکھے, یا لکھتے بھی محمد اللہ کے برابر, یا غوث, غوث اللہ کے برابر, یا خواجہ, خواجہ اللہ کے برابر, یا لگا دیا. اتنی جاہل قوم ہے, اتنی مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے, ایسی بے وقوف قوم ہے. اور ایسے جاہلوں کو ٹھکانے لگانے اللہ امام احمد رضا کو دنیا میں بھیجا. مینٹلی ریٹائرڈ پاگل قوم ہے, پاگل قوم ہے, پاگل, عقل مردہ ہو گئی نالائق قوم. اب آپ ذرا, میں اس لیے اتنا ڈانٹ سے, اتنا زان سے بول رہا ہوں, آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مریم تھی,
بولو جی، ذرا زور سے بولو. نہیں تھی نا. وہ تو ہزاروں سال پہلے کی ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی حضرت مریم. مگر قرآن میں اللہ کیا نازل کر رہا ہے دیکھو. قال یا مریم سبحان اللہ ان لکی ھذا. ارے نادان، ہم لوگ یا غوث بولے تو چڑ رہا، تو کعبے کے سامنے ڈر کے یا مریم. ہاں پٹھے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو گئے یا مریم. اچھا ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ سنو. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم یا مریم. ولیہ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ بریلی والوں نے نہیں لگایا، یو پی والوں نے نہیں لگایا، بھیجنے والے رب ذوالجلال نے لگایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور شان دکن حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا مریم، مریم ولیہ ہے، ولی کے نام کے ساتھ یا لگانا ہم نے کسی ہری کتاب لال کتاب سے نہیں سیکھا، ہم نے غوث کے ساتھ یا لگانا قرآن پاک سے سیکھا. زندہ باد ہے قرآن. قرآن یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں. حضرت کے اچھے جملے پکڑ رہے، تم لوگ لائٹ لے رہے یار. عجیب پبلک ملی یار. ارے یار کہاں کا فلسفہ. اچھا دیکھو سورہ شعراء 19واں پارہ اٹھا کے دیکھو. یا ابراہیم یا اسماعیل، اور دیگر مقامات پر یا عیسی ابن مریم یا داؤد. یا داؤد قرآن میں، یا ابراہیم قرآن میں، یا اسماعیل قرآن میں، یا عیسی ابن مریم قرآن میں. تو پھر یا رسول اللہ میں جھگڑا کہیں پورے. اگر یا رسول اللہ بولنا، یا محمد بولنا اتنا ہی ٹینشن ہے تو پھر یا ابراہیم نکال. قرآن میں بیٹھتے پڑھتے ہوئے یا ابراہیم بولا تو ثواب، یا محمد بولا تو عذاب. دکھ رہا پٹھائے. مسئلے کو سمجھو آپ. دین سمجھداری کا نام ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو آپ، سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو. نبیوں کے نام کے ساتھ خدا نے کہا یا ابراہیم یا اسماعیل. ان کے کلام کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ بجا کر بیان کرتے ہوئے اللہ نے اتارا ہے قرآن. ہم پڑھ رہے ہیں یا ابراہیم، کون سی نیت سے پڑھ رہا ہوں؟ یا ابراہیم تو بول رہا نا. پھر یا ابراہیم جب بول سکتا وہ بھی ہماری قرآن میں، تو پھر جس کے اوپر قرآن اتری ان کو یا رسول اللہ کے بولے. کہاں کا جھگڑا لا کے بیٹا. عجیب و غریب مینٹلی ریٹارڈ پاگل قوم. میرے پیارے بھائی ان کے دل مردہ ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. ان کی عقیدتیں تباہ ہو گئی ہے. یہ ہر بات میں شرک ڈھونڈتے پھرتے، ہر بات میں شرک. چادر چڑھاؤ تو شرک، پھول چڑھاؤ تو شرک، یہ کرو تو شرک، وہ کرو تو شرک. اچھا اب ایک اور لطیف جملہ سن لو آپ، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. قرآن میں صرف ولی کا ذکر یا ولیہ کا ذکر نہیں ہے، یا ولی کے نام کا سورہ یا ولیہ کے نام کا سورہ نہیں. حد تو یہ ہے ولیوں کی آل کا نام کا سورہ بھی ہے. ولی کی آل کا نام کا سورہ، ولی کی اولاد کا نام کا سورہ ہے قرآن کا. آپ ذرا غور کیجئے گا کیا ہے، ذرا دیکھیے.
اللہ رب العزت نے قرآن میں 3 بڑی صورتیں اتاری. پہلی ہے سورہ بقرہ، دوسری ہے سورہ نساء، تیسری ہے آلی عمران. سبحان اللہ. کیا ہے بولو؟ آلی عمران. زور سے بولو. نہیں، آلی عمران بولو. یاد رکھو، یہ یاد رہنا، سنیوں کو بیٹنگ کرنے میں کام آتا. ہاں، سنیوں کو معلوم ہے. ہاں بولے سنیاں، دنیا میں ان کو اتنا بھولا پیدا ہی نہیں ہوا. دنیا میں سب سے ہولی قوم مسلمانوں میں سب سے بھولی قوم سنیاں. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا نا، خدا کی قسم ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بزرگان دین کے اسلاف اکرام کے طریقے سے ثابت ہے. ہر عقیدہ ثابت ہے. تو اب سنو، آل عمران، یہ جو عمران ہے نا، جن کے نام سے اللہ نے آل عمران کہہ کے سورہ اتارا، یہ آپ اٹھا کر دیکھو، تفسیریں اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. یہ عمران اللہ کے نیک بندے ولی اللہ تھے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے ولی تو ولی، ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے. ولیوں کی آل بھی مجھے پسند ہے. اس لیے آج آپ دیکھیے، ہم لوگوں نے کوئی غوث پاک کی اولاد آ رہی ہوتے ہم عزت کرنا شروع کر دیں. غریب نواز کی اولاد ہے بولے عزت کرنا. جنید بغدادی کی اولاد ہے بولے ہم عزت کرنا شروع کر دیں. احمد کبیر رفاعی کی اولاد ہے، ہم جو عزت کرنا شروع کر دیں. سرکار ابوبکر صدیق کی اولاد ہے، ہم عزت کرنا شروع کر دیں. سرکار مولا کائنات کی اولاد، امام حسن امام حسین کی اولاد، سادات کرام آئے، ہم ادب احترام شروع کر دیں. ارے یہ ولیوں کے بچوں کا ادب کرنا ہمیں ہمارے باپ دادا نے نہیں سکھایا، ہمیں یہ خدا کے کلام آل عمران کی صورت نے سکھایا. نعرے تکبیر. بابا سے بولے نعرے لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرص سیاح ایشیا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ولیوں کے بچوں سے محبت کرنا خدا کا طریقہ ہے. خدا کا طریقہ ہے. اللہ نہ صرف ان سے محبت کر رہا ہے بلکہ آل عمران کے نام سے مکمل ایک بڑا سورہ قرآن میں نازل کر رہا ہے. اب پھر اس کے بعد ایک اور لطیف جملہ بھی سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ اچھا سن رہے ہیں، ذرا موڈ میں آ گئے آپ لوگ. وہ بولے بعد آئے موڈ میں، جب تک نہیں تھے موڈ میں. اب سنو، نماز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قیام میں اللہ کا ذکر، قومے میں اللہ کا ذکر، رکوع میں اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، چاروں رکعتوں میں اللہ کا ذکر. اب جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں قاعدے میں التحیات شریف کے بعد پڑھوا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد، وہاں پہ آل عمران ہے، یہ آل محمد ہے. یہ آل محمد کیا ہے؟ پوری دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، ہندوستانیوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ اللہ نماز میں بٹھا کے آل محمد پہ درود پڑھوا رہا ہے. کہیں یہاں وہاں بھی نہیں. اللہ کو معلوم تھا یہ بازو والے باہر نہیں پڑھتے بلکہ، اس لیے ان کو اللہ کیا کرا، اپنے گھر میں بلا کے بٹھا کے آل محمد پہ درود پڑھایا. آل محمد پہ درود پڑھایا. ہندوستانیوں کو تو سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ پوچھیں کیا ہے حضرت مسئلہ ہے؟ سنو، ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ اولیاء اللہ. کتنے؟ 1 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں. 1 لاکھ کم و بیش بول رہا ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے، ایک اندازہ بول رہا ہوں. کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر آرام کر رہے ہیں. میں اب تک جتنے ولیوں کی بارگاہ میں گیا، جتنے ولیوں کا میں پھرا، گلی گلی چپا چپا زیارتیں کرتے پھرا. جہاں بیان کو گیا پہلے زیارت بعد میں بیان، پہلے فاتحہ بعد میں بیان. یہی اپنا معمول رہا. جتنے اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر ہے، آپ کان کھول کے سن لے، اس میں سے 90 to 95% اولیاء اللہ، 90 سے 95% اولیاء اللہ آل محمد. سید زادے
آل محمد اولاد علی۔ 90 to 95% اولیاء اللہ آل محمد۔ اللہ کو معلوم تھا ولیوں کا ایک سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے، اور وہ ولی جو ہے آل محمد میں پیدا ہونے والے ہیں، تو اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے نظام بنایا کہ اے مسلمانوں، جب جب نماز پڑھو تو نماز کی چاروں رکعت میں خدا کا ذکر کرو، تو نماز ختم کرنے سے پہلے میرے محمد پہ بھی درود پڑھو، محمد کی آل پہ بھی درود۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد رسول۔ یہ ہے شان آل محمد کی۔ اچھا آپ کو تو یہ بات تو پکا معلوم ہے حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، پھر آل محمد میں ہے کون؟ نبی تو نہیں ہے نا، آل محمد میں کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، آل محمد میں کوئی رسول تو نہیں ہے، پھر کون ہے؟ آل محمد میں سارے کے سارے وہ جو ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے درود پڑھوایا ہے، وہ اولیاء اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آل محمد میں اب ہر سید کی بات نہیں کر، تم لوگ بعد میں میرا گلہ پکڑ لیں گے، یہ کیا ہے کہ مصحف بن گئے، کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ تو ہندوستان کی دھرتی پر آرام کر رہے ہیں، اس میں سے 95% اولیاء اللہ آل محمد ہیں۔ آل محمد میرے پیارے بھائیوں سمجھو، اللہ اللہ ہو کر ولیوں کو اس طریقے سے ان کا ذکر اپنی عبادت میں کروا رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جلسے میں کریں تو کیا ٹینشن کی بات ہے جس کے اندر؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ ولیوں کا ذکر کرے بغیر تیری نماز ختم نہیں ہوتی، ولیوں پر درود کا نذرانہ بھیجے بغیر تیرا عبادت ختم نہیں ہوتی۔ پھر ہماری مجلسوں میں ہم اگر ولیوں کا ذکر کر لیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اب اور انتہا دیکھیا، اجی اللہ کو ولی تو ولی جس جگہ پہ بیٹھ جائے اللہ کو وہ جگہ بھی اتنی پسند ہے، اس کا اندازہ بھی آپ قرآن سے کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سورہ اتارا، اس سورے کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ذرا بولیے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف، کہف بولتے غار کو، کہف بولتے غار، زور سے بولو غار۔ سورہ کہف، کہف کا معنی ہے غار۔ یہ غار میں بھی سوچا رہی ہے، غار کے نام سے اتنا مقدس کلام، اللہ کا کلام، اس کے اندر پورا ایک سورہ، وہ بھی غار کے نام سے، اور وہ سورہ بھی معمولی سورہ نہیں ہے، اس کی عظمت یہ ہے اس کو ہر جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی مومن اپنا معمول بنا لے پڑھنے کا تو اس کو وبا ہلاکت کرنے والی بیماری نہیں آتی۔ یہ کورونا ورونا اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، جانتے ہو بھائی نے سورہ کہف پڑھنے والا ہے، بات اسی کا بولتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے والے کو کورونا ڈسٹرب نہیں کرتا، یہی بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر شروع کرو آئندہ جمعہ سے، ہر جمعہ پڑھنا سورہ کہف۔ ہلاک کرنے والی بیماری اس کے پاس نہیں آتی، تباہ کرنے والی بیماری اس کو نہیں آتی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایسا جلیل القدر سورہ ہے وہ سورہ کہف۔ اب سورہ کہف ہم نے کہا اے اللہ تیری کلام پر، تیری حکمت پر ہماری جان قربان، مولا یہ غار کے نام کا سورہ کہیں کو اگر کوئی اور قرآن پڑھیں گا تو بولیں گا قرآن میں تو غاروں کے نام سے بھی سورے اترے ہیں، پھر اے اللہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آخر یہ غار میں ایسا کیا ہے جس کے نام سے تو نے قرآن میں سورت اتاری ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، میرے بندے صرف غار کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھ غار کے اندر بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور سیاح ایشیا، فیضان حضور سیاح ایشیا۔ یہ بھی تو دیکھ غار میں بیٹھا کون ہے؟ ارے غار سے محبت نہیں، وہ غار سے اس لیے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میرے ولی بیٹھے ہوئے ہیں۔
اصحاب کہف اس کے اندر بیٹھے اس لیے اللہ کو وہ غار سے اتنی جو ہے محبت، اتنی نسبت ہو گئی کہ رب نے اس کے نام سے قرآن میں سورہ اتار دیا. اس کا اتنا لحاظ رکھا رب نے کہ اس غار کے نام سے سورہ اتارا. اچھا اب ایک بات سنیں، کتنے سال بیٹھے اصحاب کہف وہ غار کے اندر؟ کتنے سال بیٹھے؟ 309 سال. کتنے سال؟ 309. ارے کیا 309 کیا ٹھنڈے لوگ ہیں رے، زور سے بولو جی. ہاں ایسا بولو. 309 سال بیٹھے اصحاب کہف اس غار کے اندر. 309 سال بیٹھے تو وہ غار سے اللہ کو محبت ہو گئی. وہ غار اللہ کی نظر میں ایک معزز ہو گئی، محترم ہو گئی. اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے. ارے تو پھر سوچو اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 1000 سال سے سارے ولیوں کا سردار سرکار غوث اعظم آرام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے ذرا سوچو 309 سال بنی اسرائیل کے ولی جس غار میں بیٹھ جائے، خدا کو وہ غار پسند ہے تو میرے آقا کا بیٹا معین الدین جس مزار میں 800 سال سے لیتا ہے وہ اجمیر والا مزار کتنا. سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک مسئلہ سنو، ہم لوگ یہاں سے پکارے تو غوث پاک کی مدد آتی نہیں آتی؟ بولو جی. تم لوگ پکارے ہی نہیں، چھوڑ دیے تم لوگ پکارنا غوث پاک کو، 11ویں کرنا چھوڑ دیے. سنیا ٹھنڈ سنیا 11ویں کرنا چھوڑ دیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث کا ریگا لگانا چھوڑ دیے. کمزور ہو گئے سنیا، عقیدت کے کمزور ہوگی سنیوں میں. سلام بھی پڑھو رہے بھائی بولے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک جمعے کے دن بھاگ جاتے. سلام ہی کیا پڑھتے، پھر سلام پڑھنے کو لڑتے، پڑھنے کا وقت آپ لائٹ لے. ایسا نہیں کرو یار، عقیدت پکی رکھو. سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث، سبحان اللہ. یا غوث. خدا کی قسم یہ نام میں بھی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، بلائیں یہ نام لینے والے سے پناہ مانگتی ہے. رد بلا ہے غوث پاک کا نام، رد بلا. تم الباس لگا کے تو دیکھو جی. ارے میرے غوث پاک کے صدقے جاؤ جی، قربان جاؤ. میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں، میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید اگرچہ کہ مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اگر میرا مرید مشرق میں آرام کر رہا ہو، اس کا تہبند نیند کی وجہ سے ہٹ جائے، میں یہاں بیٹھ کر سیدھا کر دیتا ہوں. یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، فیضان غوث اعظم. ایک دل میں اصل دل جلا ہے میرا. ایک چھالا پھوڑ لیتا ہوں، اجازت دیے تو پھوڑ لو. پورے نعرے ہم آپ کو یاد ہے، جو حقیقی نعرہ ہے وہ یاد نہیں. واہ 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 واہ. یہ دنیا میں جتنے بڑے بن کے بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم سب پہ میرے غوث کی نالین ٹکی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. ارے واہ واہ واہ. اس لیے یہ بڑے بنے. آپ اگر سرکار ربانی کی بارگاہ میں جا کے مراقبہ کر کے پوچھو سرکار ربانی آپ کو یہ مقام کس نے دیا، تو سرکار ربانی آپ کو بغداد کا پتہ بتائے. ہر بڑے کو بڑائی دربار غوثیت سے. بے شک بے شک. تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت. معمولی بات نہیں ہے. غوث پاک جتنے بڑے بڑے ہیں وہ بڑے بڑوں کو بڑا بنانے میں غوث پاک بے شک. غوث پاک کو چھوڑ کے کوئی بڑا بنا ہی نہیں، کوئی نہیں بنا غوث پاک کو چھوڑ کے بڑا.
آج ہماری مجلسوں میں اللہ ہمیں معاف فرما دے، پورے نعرے لگیں گے آپس، غوث پاک کا نام کا نعرہ نہیں لگتا، مولا علی کے نام کا نعرہ ہمارے پاس نہیں لگتا، بس یہ سادات اکرام زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان لوگوں کی مجلسوں میں گئے تو پھر بھی الحمدللہ سننے کو مل جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو، دین کی بات سمجھو، آقاؤں کو یاد کرو، آقاؤں سے نسبت رکھو، آقاؤں کا غلامی کا پٹا گلے میں پہنو، آقاؤں کی 11ویں کرو، ان کی فاتحہ کرو، ان سے نسبت رکھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی یاد کرتے رہو۔ اب ایک مسئلہ میں جو سمجھا رہا ہوں سن لو، ہم یہاں سے پکارے المدد یا غوث پاک، غوث پاک کی مدد آتی نہیں آتی؟ ہم یہاں سے پکار رہے یا غریب نواز، مدد آتی نہیں آتی؟ ہم یہاں سے کہہ رہے اغثنی یا رسول اللہ، رسول اللہ کی مدد آتی نہیں آتی؟ پھر میرے پیارو، جب مدد آتی تو پھر سفر کر کے بغداد تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ جب مدد آتی ہے تو پھر اجمیر تک سفر کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مدد آتی ہے تو کربلا اور نجف تک سفر کیوں کر رہے ہو؟ تو کان کھول کر سنو، ہم مزارات مقدسہ کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ کعبے کے بعد، گنبد خضرا کے بعد اگر خدا کو اس دھرتی پر کوئی چیز محبوب اور پسند ہے تو اپنے ولیوں کے مزار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام اولیاء کرام، مقام اولیاء کرام، عرص سیاح عشق، یہ وہ مزارات جن پہ 24 گھنٹے رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے، رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے، رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، ان راستوں سے آیا اور جایا کرو جن راستوں میں اللہ کا ولی آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ ایک رستہ ادھر سے بھی جاتا مگر وہ رستے میں ولی نہیں ہے، بولے مت جاؤ۔ یہ رستہ جاتا تمہارے گھر کو یا تمہارے کاروبار کو یا تمہارے آنے جانے کے مقاصد کو، تو اس رستے سے جاؤ اگر اس میں ولی ہے۔ پوچھے کیوں؟ فرماتے ہیں ولیوں کے رستے سے آنے جانے کا انعام یہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ سبحان اللہ، محدث دہلوی سبحان اللہ، ولیوں کے رستے سے آنے جانے سے خاتمہ ایمان پہ ہوتا تو پھر اندر جا کے جو بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے اس کا معاملہ کیا ہوتا؟ واہ واہ۔ ولیوں سے محبت کرو پیارو، اللہ کے ولیوں کو چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قدرتی نظام بنایا ہے، یہ اس کا نظام ہے رب کائنات کا۔ یہ ولی انہوں مظہر صاحب یہاں بیٹھے، سرکار ربانی یہاں بیٹھے، حضرت مخدوم اشرف وہاں بیٹھے، وہ فلاں بزرگ وہاں بیٹھے، فلاں بزرگ وہاں، وہ علاقے کو جاؤ وہاں بزرگ وہاں جاؤ، وہاں بزرگ وہاں جاؤ، وہاں بزرگ وہاں جاؤ، وہاں بزرگ۔ یہ لوگ ہم بیٹھے نہیں، ان کا حساب، ان کا رب ان کو سسٹم سے بٹھایا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ پورے ولیاء ایک جگہ بھی ہو سکتے تھے نہیں، کسی کو کچوچا میں بٹھانا، کسی کو بریلی میں بٹھانا، کسی کو باندہ میں بٹھانا، کسی کو جو ہے لے کے جا کے لکھنؤ میں بٹھانا، کسی کو کہیں بٹھانا، کسی کو یہاں بٹھانا، کسی کو کانپور میں بٹھانا، کسی کو اکبرپور میں بٹھانا۔ کیا خطہ ہے آخر یہ؟ سب ایک جگہ نہیں بیٹھتے، سب الگ الگ مقامات پر بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بیٹھے نہیں ہیں وہاں کی قوم کو خدا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو وہاں بٹھایا۔ بے شک، واہ واہ واہ، یہ نظام قدرت ہے۔ یہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ یہ ذرا بولیے، نظام قدرت، زور سے بولیے، نظام قدرت، نظام قدرت ہے یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو نظام بنا کے بٹھایا ہے، سب کو ایک جگہ نہیں بٹھاتا اللہ تعالیٰ، الگ الگ مقامات پہ بٹھایا، یہ نظام قدرت ہے۔ اب ذرا آپ اور آگے چلیں تو میں آپ کو عرض کرتا رہوں، مڑ میں تو ہے نا؟ نہیں، ذرا میں بھی لیٹ آیا، آپ بھی لیٹ آئے، ہے نا؟ مڑ میں تو ہے نا؟ ابھی تو خالی سوا دو ہو رہے، ابھی سوا دو ہی چھوڑے، انشاءاللہ اپن ذرا بیٹھیں گے، نو پرابلم۔ اب دیکھو سورہ کہف، غار کے نام سے سورہ،
کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کی آرام گاہ ہے، اس لیے اس کے نام سے سورہ یہ ہو گیا۔ پھر دوسری بات کیا ہے، انتہا درجے کی بات ہے، اب آپ غور کیجئے گا۔ سورہ کہف میں چند آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اصحاب کہف کی غار پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر کیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کس کا ذکر کیا بولا؟ ولیوں کے آستانے پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر۔ کیا بات؟ اچھا، اب کل آپ کو کوئی بھی پوچھے، نشمندی صاحب آئے تھے کہتے ہیں میاں باندھا میں صحیح ہے، اور آئے تھے میں تو نے پوچھا کیسا بیٹھے تھے آپ بولے دیوانہ ہوا کیا، کیسا بیٹھے تھے، یہ کیا بات ہے، کیا تقریر کریں، کیا بولیں، یہ پوچھ کیسا بیٹھے تھے، کیا بات، کوئی سوال ہے؟ اب میں کل حیدرآباد جاؤں گا تو میرے کو کوئی پوچھے گا میاں ہم نے سنا ہے کہ یو پی میں جا کے باندھا میں تم بیان کر کے آئے، بے شک کیسا بیٹھے تھے وہاں کے لوگ، یہ کیا سوال ہے؟ یہ پوچھ کہ وہاں کے لوگ کیسا سنے، شوق کیسا تھا، کیفیت کیسی تھی، یہ بات ہے، جواب دی کے سمجھنے کے سوال بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ قربان جاؤ دوستو، اللہ کا کلام ہے، قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط۔ اللہ قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کے بیٹھنے کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں کیسا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا، اللہ اس کے بیٹھک کا انداز قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ آپ اندازہ کرو کتنی گہرائی ہے اس کے اندر، کتنی ڈیپ گفتگو ہو رہی ہے۔ 309 سال وہ کتا بیٹھا رہا ولیوں کے آستانے پر، 309 سال چھوڑا نہیں انہیں بولا پکا سننی ہوا حضرت بولا پکا سننی ہوں، چھوڑ تو نہیں، ایک وقت دامن پکڑ لیا بولا چھوڑا نہیں ولیوں نے، 309 سال بیٹھا رہا۔ اللہ کو وہ بیٹھنا اتنا پسند آیا، اس کتے کا ذکر قرآن میں، واہ، کتے کا ذکر، اور کیسا کر رہا جو ہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف، اصحاب کہف کا کتا، سبحان اللہ، اس کتے کی نسبت اللہ ولیوں کی طرف کر کے بتا رہا میں کسی اور کتے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میرے محبوب کے در پہ بیٹھنے والے کتے۔ کہیں نے بازو والا نکال کے لائیں گا، نہیں وہ کتا پھرتا، ہاں نہیں ڈارلنگ مسئلہ ویسا نہیں ہے، یہ جلدی سمجھ میں آنا پڑتا نہیں، یہ ایسے ویسے ویسے کتے کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ تیری گلیوں میں پھرنے والے کتے کا ذکر نہیں ہو رہا، ہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف ہے، بولے یہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، یہ کسی اور کتے کا نہیں۔ اچھا اب دیکھو بازو والے بول رہے آپ لوگ جتنا خوش ہو رہے نا، ان لوگوں کے ٹینشن میں میرے سے ہمارے پیچھے کہیں کو پڑا بھائی ہاتھ دھو کے پوری دکان ہی بند کر دے رہا بول رہے ہیں، میرے غوث پاک کا غلام ہوں، چیر کے پھاڑ کے کھا جاؤں گا بیٹا۔ اب دیکھو قرآن کی ایک اور بات سنا کے ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہوں، کتے کا ذکر قرآن میں کیسا ہے دیکھو، اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، قرآن ہے یہ، وہ 5 تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جلسے فیضان غوث اعظم نہیں کرنا، بولے غوث پاک کا ذکر نہیں کرنا، غریب نواز کا ذکر نہیں کرنا، اللہ والا ادراک خیریہ، وہ بھی کعبے کے سامنے کھڑا کر کے رب کروا، قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، میرے ولیوں کا ذکر نہیں کرتا، تیرے کو کعبے کے سامنے کھڑا کر کے ولی تو ولی کے کتوں کا ذکر، نعرہ تکبیر۔
سیاح ایشیا فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت. جب تک حافظ صاحب نہیں پڑھے تراویح ختم نہیں ہوتی. جب تک حافظ صاحب نہیں پڑھے تراویح ختم نہیں ہوتی. چاہے وہ حافظ صاحب سعودی عرب کے رہنے دو, چاہے وہ حافظ صاحب یو پی کے رہنے دو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. مسئلوں کو سمجھو دوستو, مسئلوں کو سمجھو. مسئلے سمجھنے کی چیز ہے. دین سمجھداری, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے. دین سمجھداری کا نام ہے. اچھا آپ ایک مسئلہ بھی سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. اپنے یو پی میں بھی دیکھو آپ, سب سے زیادہ جو جانور نظر آتا ہے وہ کتا ہے. نہیں میں کتے بول رہا ہوں کہ وہ دوسرے کتوں میں چل جائیں گے تم. یہ 4 پیر والے کتے بول رہا ہوں. جو سمجھا گڈ, نہیں سمجھا ویری گڈ. یہ کتے دیکھو آپ اپنے گھروں کے سامنے, مرغیاں کم دکھتے, کتے زیادہ دکھتے. بکریاں کم دکھتے, کتے زیادہ دکھتے. بلیاں کم دکھتے, کتے زیادہ دکھتے. نہیں, کتے زیادہ ہیں. دنیا کے سارے کتے جہنم کی مٹی بنا دیے جائیں گے. دنیا کے سارے کتے جہنم کی مٹی بنا دیے جائیں گے. لیکن اے یو پی کے مسلمانوں سنو, اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا دوزخ میں نہیں جائے گا. انسانی شکل و صورت اختیار کر کے جنت میں داخل کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور سیاح ایشیا علماء اہل سنت. ارے کتا تو نجس ہے, ناپاک ہے, جانور ہے. ارے وہ نجس ناپاک جانور ہو کر ولیوں سے محبت کر لے تو اللہ کی خیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو دوزخ میں ڈالے. ارے تم تو مومن, نمازی, متقی ہو, تم ولیوں سے محبت کرو تو خدا کیسے گوارا کرے کہ تم کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خدا کی خیرت کیسے گوارا کرے کہ ہم کو دوزخ میں ڈالا. ولیوں سے محبت کرنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے, تو ولیوں سے محبت کرنے والا غلام مصطفیٰ جنتی کیسے. سبحان اللہ سبحان. ولیوں سے محبت کرو پیارو, ولیوں کو چاہو. یہ اولیاء اللہ جنت کی ضمانت ہے, جنت کی ضمانت ہے. اللہ رب العزت ان کے صدقے و طفیل سے رسول اللہ کی امت کو بخشش عطا کرے گا, مغفرت عطا کرے گا اور جنت میں جگہ عطا کرے گا. ایک ایک ولی کو اللہ نے شان کا مالک بنایا. بعض اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے شان کا مالک بنایا کہ وہ دعا کریں گے تو اللہ 70 ہزار گناہگاروں کو بلا حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا کرے گا. بلا حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا کرے گا. اس لیے ولیوں سے محبت کرو, ولیوں سے پیار کرو, ولیوں کو چاہو, ولیوں کے آستانے پہ جاؤ آؤ. افسوس کی بات ہے تم سنی ہیں, اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اب تک اجمیر کی بھی زیارت نہیں کرے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اب تک بغداد شریف کی زیارت کے لیے جانے کا شرف نصیب نہیں ہوا. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ نے تمہیں سنی بنایا ہے تو سنی ہونے کا حق ادا کرو. ان بزرگوں کے آستانوں پہ جاؤ, ان کی مزارات کو چومو, ان کی چوکھٹوں پہ بیٹھو, پھر دیکھو اللہ ان کے ذریعے تم کو جنت میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمہاری آخرت کتنی بہتر ہو جائے گی, دنیا تمہاری کیسی کامیاب و کامران ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ولیوں سے محبت کرو. آپ دیکھیے قرآن پاک ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وہ رحمان کے بندے. سبحان اللہ. اللہ ولیوں کا ذکر کر رہا تو اپنی طرف نسبت کر لے رہا. دیکھو سبحان اللہ. رحمان کے بندے. ہماری بات آئی تو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو. جب ان کی بات آئی وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. سبحان اللہ. اللہ کے ولی، سبحان اللہ، رحمان کے بندے. یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا، بڑے وقار کے ساتھ، سبحان بڑی اللہ. شان و عظمت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ. ان کے چلنے کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. ولیوں کے چلنے کا ذکر. یمشون علی الارض ہونا، واہ. ولیوں کے چلنے کا ذکر، ان کی چلنے والی اداؤں کا ذکر، ان کے وقار، ان کی عزت کا ذکر قرآن میں ہے. بے شک. پھر اس کے بعد وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، یہ ہم کی جو ضمیر ہے عباد الرحمن کی طرف لوٹ رہی ہے، ولیوں کی طرف. جب میرے ان ولیوں سے خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب میرے ان ولیوں سے کوئی جہالت والی گفتگو کرے، جب میرے ان محبوبوں سے، میرے ولیوں سے کوئی جہالت والی گفتگو کرے، اللہ کہہ رہا ہے میرے ولی پلٹا کے جہالت کا بدلہ جہالت سے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. واہ ولی کو واہ. پہچاننے کا طریقہ کیا ہے معلوم؟ دیکھنا اگر کوئی اس کو برا بول رہا، انہیں پلٹا کے برا بول رہا، کیا بولا تو ولی نہیں ہونے. ہاں. واہ 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 واہ. واہ. ولی کو کوئی برا بولا، ولی پلٹا کے دعا دیا تو یہ ولی کی نشانی ہے. واہ واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. جب کوئی میرے ولیوں کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرتا ہے تو میرا ولی بدلے میں اس سے سلامتی والی گفتگو سبحان کرتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. سلامتی والا پہلو اختیار کر کے نکل جاتا ہے، سلامتی والا پہلو اختیار کرتا ہے. بدلے میں اس کو بددعا نہیں دیتا، اس کو بدلے میں مار پیٹ نہیں کرتا، خاموش وہاں سے نکل کے سلامتی والا پہلو اختیار کر کے نکل جاتا ہے. واہ. یہ ولیوں کی شان ہے. ولی برائی کا بدلہ برائی سے. اب ذرا سوچو، بندہ خدا کا تعارف کرا رہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی. خدا ہو کر قرآن کے ذریعے ولیوں کا تعارف کرا رہا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ ولیوں کے مقام کو اللہ بیان کر رہا ہے. ان کے اخلاق اتنے پیارا ہوں گے، وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ بد کلامی کرے تو وہ بدلے میں بد کلامی لائی، سلامتی والا پہلو اختیار کر. سبحان اللہ. ان کے چلنے کا ذکر قرآن میں، ان کے اخلاق کا ذکر قرآن میں. اب آگے دیکھو وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اندھیری راتوں میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی طرح تکیے پہ سر لگا کے نہیں سوتے، پوری رات قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے ولیوں کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں. وہ تو دنیا والوں سے چھپ کے راتیں گزارتے تھے، مگر اللہ نے کہا تم چھپاؤ میرے محبوبوں، میں تمہاری شان ظاہر کر کے رکھوں گا. سرکار امام اعظم، ایک امام کی بات، سبحان اللہ. ہمارے کئی مسلمانوں کو تو امام کا تعارف ہی نہیں. اللہ اکبر. جس کے صدقے میں حنفی بنے ہیں وہ امام کا تعارف نہیں ہے. ایک جگہ میں جو ہے بیان کر رہا ہوں، امام اعظم کی عظمت بیان کرا تو ایک اچھے وائٹ داڑھی والے بڑے میاں 60-65 کے تھے، دیکھے تو زبردست نمازی دکھ رہے تھے، کرتا پاجامہ پہن کے تھے. کیا پوچھ رہے معلوم میرے کو؟ انہوں رسول اللہ سے بڑے ہیں، کیا پوچھ رہے؟ ارے بولا اتنا خطرناک. کیا قوم ہے جس کے تابعدار ہو کے، جس کے مخلد ہو کے زندگی گزار رہا، ویسے امام کا تعارف نہیں ہے صاحب. ہماری محفلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کر رہا. ہمارے آقاؤں کا ذکر مردہ کر دیا، ہم لوگ مردہ کر دیا آقاؤں کا ذکر. ہم لوگ سرکاروں کا ذکر کرو. امام اعظم کے صدقے میں ہم لوگ آئے. ہم لوگ حنفی، پہلے ہم سنی ہے پھر حنفی ہے.
کیا ہے بولو؟ سنی. سنیت کا تعلق رسول اللہ سے، حنفیت کا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ سے. بے شک. یہ پہلے ہے، اس کے بعد میں قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، جو بھی ہے. پہلے یہ ہے سنی حنفی. ہم ابو حنفیت کا کوئی تعلق نہیں. کئی لوگ تو یہاں ایسے بیٹھے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تک ان کو معلوم نہیں ہے پٹھے کو. کیا نام ہے بولو؟ کل کا ایسا نہیں بولتا مولانا آپ کو، آپ رہے تو یہاں بولتا. اتنی بری حالت ہو گئی ہماری. ہم لوگ آپسی انتشاریوں میں جو بڑھ گئے نا، اختلافات میں ہمارے کو مردہ نکال دیے یہ اختلافات سنیت کا. ذرا جگہ دے دو بیٹے، جان دو بیٹے پلیز. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کے واسطے. یہ سب اختلافات، یہ جھگڑے، یہ فتنے، انہیں وہ ہے، انہیں وہ ہے، انہیں وہاں ہے، انہیں یہاں ہے، انہیں یہ، ارے یہ سب نکو رے بابا، یہ سب چھوڑ دیے جھگڑے. یہ جھگڑے کر کر کے امت کا مردہ نکال دیا، پورا جاہل بنا کے چھوڑ دیا پوری امت کو. یہ سب اختلافات ختم کرو، آنکھوں پہ نظر رکھو، سبحان اللہ. سرکاروں کا ذکر کرو، سرکاروں کی ذکر اذکار سے اپنے خلوط کو روشن و منور کرو. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے میرے بھائی. بڑے تعجب کی بات ہے. اب سنو قرآن کی آیت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک وقت میں 1,000 شاگرد بیٹھتے تھے. 1,000 شاگرد. شاگرد بولے تو وہ تمہارے جیسے میرے جیسے نہیں تھے جن کو تیمم معلوم نہ وضو معلوم. وہ شاگرد ایسے تھے جن کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھے. سبحان اللہ. وہ شاگرد ایسے تھے جو ایک آیت کی 50 تفسیریں بیان کرتے تھے. وہ شاگرد ایسے تھے ان کو ہر راوی کی پوری مکمل خبر تھی، ہر صحابی کا ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے علم تھا، رسول اللہ کے قول و فعل پر، اس کے حالات پر ان کی مکمل نظر تھی. ویسے 1,000 شاگردوں کے پاس بیٹھ کے امام اعظم کے درمیان میں وہ بیٹھتے تھے، امام اعظم کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ شاگرد. اور ان کی مجلسوں میں ایک مسئلے پہ گفتگو ہوتی تو ایک مہینے تک چلتی تھی. اس کے بعد ایک ڈیسیشن پہ پہنچتے تھے. ایسے 84,000 مسائل سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے اس امت کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنے بولو؟ 84,000، جس میں سے 88,000 یا 32,000 مسائل وہ ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے. سبحان اللہ. عبادت سے، نماز، روزہ، زکات، حج، تقوی سے، عبادت سے 32,000 مسائل امام اعظم نے اس امت کو تیار کر کے دیے. تو میں خاموش لے کے یوں وضو کر رہا ہوں، کلی کر رہا نکل جانے. آپ نے کو ٹینشن ہی نہیں، صحیح کر رہا غلط، امام اعظم کو پوچھ لے بھائی جا. اتنا سکون سے بنا خالی پورا منہ میں رکھ نکل جانے کا. آپ نے صدقے جاؤ جی امام اعظم کا صدقہ ہے آج اپن الحمدللہ سکون کی زندگی گزارے. ورنہ اگر یہ دور میں مسئلے بنانے کا رہتا تو پورے گھنٹیاں بجانا پڑتا تھا. کچھ بھی نہیں ہے تو ایک دنیا کے جھگڑے ہیں یہاں، اتنے مسائل بنانا رہتا تو ختم، ایک دوسرے کا قتل غارت کے لیے آتی تھی. صحیح ہے. ہاں بھائی اللہ کا احسان ہے، وہ دور میں ویسے لوگوں کو پیدا کر کے اللہ پورا دین بنا کے دے دیا. آپ نے خاموش لیو، چلتے پھرتے نظر آؤ. خدا کی قسم بول رہا ہوں میں آپ کو، حق بات بول رہا ہوں. سمجھ میں آئی تو لو، ورنہ واپس دو. کل اپنا جلسہ دوسری جگہ وہاں جا کے دے دیتے اپنے. ٹینشن ہی نہیں ہے اپنے کو. روزانہ ہزاروں کی پبلک ہے اپنے پاس، غوث پاک کا صدقہ اپنے پر الحمدللہ. اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. قرآن کی آیت اللہ کے ولیوں کی راتیں کیسی گزرتی. اللہ بیان کر رہا ہے سجدوں و خیامہ، سجدوں میں اور خیام میں گزرتی. سرکار امام اعظم فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھ کے جو درس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا آپ کا، شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے جو مسائل کی استنباط کے لیے جو آپ بحث و مباحثہ میں گفتگو میں لگ جاتے تھے، مسائل کی یکسوئی کے لیے لگ جاتے تھے، درس و تدریس میں لگ جاتے تھے، فجر سے ظہر تک، پھر ظہر پڑھے عصر تک، پھر عصر پڑھے مغرب تک، مغرب پڑھے عشاء تک. ایک شخص سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، اس نیت سے آیا کہ میں ان کے بارے میں سنا کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. یہ سن کے آیا.
اور پہلے کے لوگ بڑے پکے تھے، جیسا بولے اس کو، جس کے بولے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تھے، تحقیق کرتے تھے، ڈنکا بجا کے دیکھتے تھے، پورا ٹھوک کرتے تھے، ٹھوک بجا کے دیتے، پکا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. تو انہیں دیکھنے کے واسطے آئے، تحقیق کرتے، انہیں بھی اپنے آپ میں بہت بڑے محدث تھے، دیکھنے کے واسطے آئے. آگے کیا کرے، پورا دن بھر امام اعظم کی مجلس میں بیٹھے. دیکھیں عشاء تک امام اعظم مصروف ہے، مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، مسائل پر جو ہے روشنی ڈالی جا رہی ہے، حدیث و قرآن سے بحث ہو رہی ہے، اتنے شاگرد ہے، ایسا ہے معاملہ. دیکھیں خوش ہو گئے، سوچے کہ ذرا اور دیکھیں گے، اور ایک دو دن دیکھیں گے، بلکہ ارادہ کر کے کیا کرے. اب انہوں آئے تھے بڑی دور سے، مسجد میں رہنے کی نیت کر لی کہ مسجد میں رہ جاؤں گا رات میں، پھر کل صبح امام اعظم کے ساتھ رہنا ہے. مسجد میں جا کے ہے خیال آ رہا ہے کہ الا ہوں میں مسجد میں، ایسا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کی مسجد میں اندھیرے، کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. ایک شخص چند منٹوں بعد مسجد میں چراغ لے کے داخل ہوا اور سر پہ پورا کپڑا اوڑا ہوا تھا، پورا کپڑا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، نوجوان تھا. مسجد میں داخل ہوا، چراغ لے کر ممبر پہ چراغ رکھا، محراب پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کیا. نماز نفل پہ نفل، اور ہر رکعت کے اندر قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ. اگر یہ اس میں رکعت میں یہ سورہ پڑھ دیا تو اس کے بعد والا سورہ دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد والا سورہ تیسرے، ایسے مسلسل تسلسل کے ساتھ پوری رات میں مکمل قرآن. سبحان اللہ. اور جہاں جہاں آیات مبارکہ میں ذکر عذاب کا ہو یا خدائے رب ذوالجلال کے قہر کا ہو، وہاں وہ نوجوان اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا کہ یہ شخص جو مسجد میں بیٹھا ہے محدث ہے، اس نوجوان کی رقت اس کے قلب پر طاری ہونے لگتی، یہ بھی چیخے مار کے رونے لگتا ہے، یہ بھی چیخے مار کے رونے لگتا ہے. اب وہ پریشان ہوئی، ان کی نماز اب ختم ہوئی تو اب جا کے ملوں گا کون ہے آخر یہ اتنا خشیت الہی رکھنے والا، اتنا خوف خدا میں ڈوبا ہوا، یہ نوجوان کون ہے جس کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، سجدوں میں گزر رہی ہے، قیام میں گزر رہی ہے، کون ہے یہ نوجوان. جیسے ہی سلام پھرتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے رکعت بند کے پھر نماز میں چھوٹتے. پوری رات انتظار کرتے رہے ملاقات کا موقع نہ ملا. اب فجر کی اذان ہونے والی ہے، چند منٹ باقی ہے، چراغ بجھائے مسجد کے باہر وہ نوجوان جانے لگے. یہ محدث جا کے وہ نوجوان کے ہاتھ پکڑ کے بولے یہ کپڑا ہٹاؤ خراب ہے کون جس کا قلب اتنا جو ہے خوف خدا سے لبریز ہے کہ میرے قلب کی کیفیت بدل گئی، میں اتنا زندگی بھر عبادت کرتا رہا، وہ خوف پیدا نہیں ہوا جو تیرے رونے نے میرے اندر پیدا کر دیا. جب وہ نوجوان جواب دینے کے لیے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اب نماز کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بس اس کے بعد جو ہے یوں گئے، اذان ہوئی، پھر آ گئے مسجد میں، پھر فجر کی نماز پڑھا، خود امامت کرے. اب یہ نوجوان سوچ رہی ہے، بزرگ سوچ رہے ہیں، اب یہ محدث سوچ رہے ہیں کہ شاید اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے جا کے آرام کریں گے. دیکھ رہے ہیں فجر پڑھ کے پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اشراق کے ساتھ ہی جو ہے پورے شاگرد آ گئے، پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، مسائل کی استنباط کا سلسلہ شروع ہوا. مجتہدانہ کیفیت کے مالک سرکار امام اعظم اپنے سینکڑوں ہزاروں شاگردوں کے درمیان ظہر تک بیٹھے، ظہر سے پھر عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، یہی سلسلہ چلا. پھر یہ سوچے کہ بھائی اب جو ہے جا کے امام اعظم اب تو آرام کرتے گے، کیونکہ 2 دن ہو گئے، 1 رات ہو گئی، انہوں جو دیکھے بولے پورا ذکر و اذکار میں عبادت میں گزری، اب تو آرام کرتے ہوں گے. پھر گئے، پورے لوگ مسجد سے چلے گئے واپس، انہوں سب کو بھیج دیے. سب جیسے ہی لوگ چلے گئے، خاموش پھر کپڑا چہرے پہ ڈالے، پھر آ کے مسجد میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. پھر پوری رات رکعت پہ رکعت پوری قرآن کی تلاوت. ایسی ہوا. پھر دوسرے تیسرے دن پھر جو ہے بیٹھے درس و تدریس پورا عشاء تک. سمجھے کہ اب تو سو جاتے ہوں گے، انسان ہونے کے ناطے اب تو سونا چاہیے. پھر دیکھتے ہیں کہ تیسری رات پھر امام اعظم لوگ جائے، پھر چراغ لیے، کپڑا منہ پہ ڈالے، آگے پھر مسجد. اس دن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے غلط سنا تھا،
کہ امام اعظم صرف ایک محدث کا نام نہیں ہے، صرف ایک فقیہ کا نام نہیں ہے، صرف ایک مفسر کا نام نہیں ہے، صرف ایک محقق کا نام نہیں ہے، صرف ایک مجتہد کا نام نہیں ہے، صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس دور کے سب سے بڑے ولی اللہ کا نام. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، فیضان امام اعظم، عرص حضور سیاح ایشیا. پوری زندگی امام اعظم کی ایسی ہی گزری. سبحان اللہ. واہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی وہ آیت ہے، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اس کی تفسیر ہے. واہ 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 ولیوں کو معمولی مت سمجھو. ارے ہم کیا زندگی، ہمارے کو کھانے کو ہونا، سونے کو ہونا، پھرنے کو ہونا، ٹہلنے کو ہونا، آنے کو ہونا، جانے کو ہونا، گٹکے ہونا ہمارے کو، سگریٹا ہونا ہمارے کو. برا نہ تو مانو، کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزیں بن گئی ہیں آج کل، کیمیکل ملایا جا رہا ہے اس میں. میرے پیارے دوستو، ہماری زندگی ایسی ہے. اور ولیوں کی زندگی، ان کو کھانا کھائے تو راحت نہیں ملتی، نماز پڑھے تو راحت ملتی. ان کو راتوں میں بستر پہ، ہم لوگوں کو سوئے تو جتنا سکون ملتا نا، ولیوں کو قیام کرے تو اتنا سکون ملتا. ہماری زندگی، ولیوں کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بے شک ہماری راحتیں الگ ہوتی ہیں، ہماری آرام الگ ہوتے ہیں. ولیوں کی راحتیں، ولیوں کا آرام الگ ہوتا ہے. ہمیں رات ہو جائے تو ہم بے چینی، بے قراری کا شکار ہو جاتے ہیں. ولیوں کو رات ہو جائے تو قلب کو سکون مل جاتا ہے. بے شک کہتے ہیں اب مولا کی بارگاہ میں مصلی بچھانے کا وقت آ گیا. اب موڈ میں ہے، بولوں گا اور تھوڑا بولے. حضرت بولے تھوڑا بولے. حضرت بولے جا رہے بھائی بیٹھے ہوئے 8 بجے سے چپ بس کر بول رہے ہیں، مگر تھوڑا بول بول کے بولے تھوڑا بول دیں گے. لاسٹ پوائنٹ ٹھیک 3 بجے چھوڑ دیں گے آپ کو 15 منٹ میں انشاءاللہ. اب سنیے لاسٹ پوائنٹ، آخری بڑا جامع پوائنٹ سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. میں آپ کو بول رہا ہوں بار بار، ولیوں کو نہیں جاؤ، ولیوں کو نہیں جاؤ، ولیوں کو نہیں جاؤ. کئی کو جانا ولیوں کا نہیں، یہ سوال ہے. بازو والا پوچھتا درگاہ کیوں کہیں کو جاتے، تو بازو والے کو تم جواب دو جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے درگاہ کو جاتے ہیں. سبحان اللہ. مقدر میں لکھا ہوا وہ لکھانے جاتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان ظالموں سے مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کا ولی چاہا تو کر سکتا. حالات بدلنا ہے. چٹیاں ڈالنے سے حالات نہیں بدلتے، بٹانہ دبانے سے حالات نہیں بدلتے. حالات بدلنا ہے تو ولیوں کے آستانوں کو پکڑو، انہوں دعا کر دی حالات بدل جائیں. اور انہوں اب یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا، یہ ظالم حکومت ہمارے پر پہلی بار مسلط نہیں ہوئی. 1400 سال سے بیٹنگ کر رہے ہیں لوگ. ان لوگ اب آزما رہے اپنے کو، کمزوروں کو آزما رہے لوگ. مگر خدا کی قسم ابھی بھی حالات بدل سکتے. شرط ایک ہے، ولیوں کے آستانوں کو مضبوطی سے پکڑ کے ان کو سنانا. کیا ہے یہ تمہارے ہندوستان کے اندر بولے تو انہوں کچھ کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کھلا کھلا بولے تو گھر کو جانا ہے کل میرے کو. چلو مسئلے کو سمجھو. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں سے، اپنے بندوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے. ادعونی استجب لکم. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری سنوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری سنوں گا. تم مجھے پکارو، تم میرے سے دعائیں کرو، میں تمہاری سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کہہ رہا ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، سنوں گا. مگر رسول کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری دعائیں بے شک اللہ سنتا ہے، مگر قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. قبول کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ نہیں ہلو کر رہے تو نا. 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا کرے اللہ تب ہی قبول کرنا. اب دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے، قبول. یہ پہلا طریقہ ہے. اور اولاد مانگے اولاد ہی دیتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب دعا کرے
اللہ کی حکمت و مصلحت خدا بہتر جانتا ہے، مشیت اللہ بہتر جانتا ہے، اب قبول نہیں کرتا۔ بعد میں کبھی تو بھی 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 دن کے بعد، 25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، جب چاہے جب اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ مگر جب اولاد نہیں دیتا، بدلے میں کیا کرتا؟ کچھ بلائیں ڈال دیتا۔ سبحان اللہ۔ بدلے میں کیا کرتا؟ کچھ۔ ایک نوجوان بچہ گاڑی کے نیچے سے گاڑی لے کے بھگا رہا، بس کے نیچے آ گیا، مگر بچ کے نکل گیا۔ لوگ بولتے ارے دعا آڑی آئی میں بچ گیا۔ کبھی بلاؤں کے وقت میں دعائیں آڑی آ جاتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کورونا میں بالکل آکسیجن پہ جا کے واپس آ گئے، بالکل ایسا موت کو ایسا چھینکے موت کو چھینکے آ گئے۔ ہاں چھینکے آ گئے، بعد میں آؤ رہے، اچھی بات ہے، جاؤ۔ یہ بلائیں آتی ہے تو دعائیں آڑی آ جاتی ہیں، دعائیں آڑی۔ حالانکہ مانگے ایک، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو مانگے اللہ وہ نہیں دیتا، بلکہ بدلے میں دوسری چیز دے دیتا۔ یہ ایک ہوگا دنیا میں دیتا۔ اب حضور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی دعائیں اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی، بعد میں بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعاؤں کو اٹھا کے رکھ لیتا ہے، اس کا بدلہ قیامت میں دے دیتا ہے۔ اس کا بدلہ اب قیامت میں، یا تو اولاد مانگا تھا، قیامت میں تو اولاد لے کے کیا کریں گے انہیں؟ قیامت میں تو اولاد نہیں ملے گی، بدلے میں جنت میں جگہ دے دی جائے گی، یا کچھ گناہ ہے تو مٹا دیے جائیں گے، یا دوزخ میں جانے والا ہے تو بچا لیا جائے گا، کچھ ایسا ہوگا۔ 3 طریقے دعا کی قبولیت۔ اب مانگے ابھی دیں گے، جو مانگے وہ دیں گے، ایک۔ دوسرا کبھی وقت آئے بلا کا تو اللہ ٹال دے گا۔ تیسرا دعا کا بدلہ محشر میں دیا جائے گا۔ یہ 3 طریقے دعا کی، ہماری دعا کی قبولیت کے لیے۔ ادعونی استجب لکم، یہ ہے۔ لیکن جب بات ولیوں کی آتی ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ سے، پیارے حبیب نے ہم سے کہا، پیارے حبیب نے ہم سے کہا کہ جب اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، زبان ہلا دیتا ہے، تو پیارے مصطفیٰ فرماتے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، ولی مانگتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، جو مانگا جب مانگا اسی وقت وہی دے دیا جاتا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور سیاح ایشیا، فیضان سیاح ایشیا۔ جب مانگا تبھی دیتا، جو مانگا وہ دے دیتا۔ ولی کی دعا کو بعد میں محشر میں ایسا رکھا نہیں، محبوب کی زبان سے نکل گیا، قصہ ختم، لے لے میرے پیارے۔ یہ ہے ولیوں کی شان۔ سبحان اللہ۔ فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ کہتا ہے میرے بندے يَتَقَرَّبُوا إِلَى بِالنَّوَافِلِ، نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ جس کان سے سنتے ہیں کان ان کا ہوتا ہے، سماعت میری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت ان کی ہوتی ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، میں ان کا عمل بن جاتا ہوں، پیر ان کے ہوتے ہیں، چلنا میں بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ اپنے ولیوں کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے، یہ شان کے مالک بن جاتے ہیں اللہ کے ولی۔ اسی لیے زبان ان کی ہے، کلام خدا کا۔ ذرا غور کر کے دیکھو، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر راشانی سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث پاک 7 سال کی عمر کے، 7 سال کی عمر کے، بچپن ہے آپ کا، ہاتھ میں بال گیند لے کے ایسے زمین آسمان کی طرف اچھال رہے ہیں، پکڑ اچھال رہے ہیں، پکڑ کھیلتے کھڑے ہیں میدان میں۔ ایک بڑھیا اپنی ایک جوان بہو کو لے کر میدان سے روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس بڑھیا کو دیکھا، رو رہی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، بولے مائی کیوں رو رہی ہے؟ تو بولے بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھے۔ بولے مائی بتا کیوں رو رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا بیٹے تو چھوٹا ہے۔ بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا تو کیا آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟
کہا بیٹا, بڑھیا نے سوچا بھائی بچہ اتنا پوچھنا بتانے میں کیا جاتا ہے, وہ پہچانی نہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم ہے. بولی بچہ پوچھ رہا ہے بتانے میں کیا جاتا ہے. بولے بیٹا یہ میری بہو ہے, بڑا عرصہ ہوا اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئے, اب تک مجھے کوئی پوترا نہیں ہوا, اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, اور میں اس کو تمام حکیموں طبیبوں سے اس کے علاج کروا چکی, کوئی رزلٹ نہیں آیا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. فلاں ولی اللہ کی بارگاہ میں گئی تھی جو اس زمانے کے اولیاء کبیر میں سے ہیں, ان سے میں نے گزارش کی, انہوں نے مراقبہ کیا, لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ میری بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد بولیے نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. کہا بیٹے کوئی اولاد نہیں ہے, اس لیے میں رو رہی ہوں. بولے مائی اتنی سی بات کے لیے روتی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی سی بات کے لیے روتی ہے, کوئی اولاد نہیں ہے روتی ہے. بولے بیٹا جو آدم علیہ السلام سے میرا سلسلہ نسب چلا رہا تھا وہ میری بہو اور میرے بیٹے پہ رک گیا, تو کہہ رہا ہے اتنی سی بات, میرا خاندان ختم ہو گیا, میری نسل ختم ہو گئی, میرا سلسلہ نسب ختم ہو گیا, اور تو کہہ رہا ہے اتنی سی بات ہے. تو کہا مائی جا پریشان مت ہو, اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے. مائی جا پریشان مت ہو, رو مت, اللہ تجھ کو 11 پوترے دے گا, کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے, کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. کبھی جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں, جائیں گے بولو جی. ہاں تو خالی پلسر ہونا, گاڑیاں ہونا, یہ ہونا, شوخاں ہونا, فلماں ہونا, ہاتھوں میں چائنا ہونا, ہاں یہی چل گئے مسلمان پورے. کرنے کے کام کچھ بھی نہیں, پڑھائی نہیں ہونا. یو پی میں تو پڑھائی کا معاملہ پورا صفر جا رہا مسلمانوں کا, نہ دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں نہ دنیا کی تعلیم پڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آٹو والے کے بس اسٹینڈ پہ ٹھہرے ہوئے, باندھا کے بس اسٹینڈ پہ, کیا ہوا بیٹے کہاں جا رہا ہے, 5 روپے 5 روپے 5 روپے 10 روپے 15 روپے, بیٹھو چلو. آٹو چلانے پیدا ہوئے, بولو بھائی آٹو چلانے پیدا ہوئے آپ, رکشے چلانے پیدا ہوئے تم لوگ. گھر میں چھوٹی کرانہ اسٹور, دروازہ کھول لیا, دروازے کے اندر کرانہ اسٹور ڈال لیا. کتنے کا سامان ہے بیٹا, 10,000 روپے کا ڈالا. یہ کام کرتے مسلمان, اتنے چلر کام کرتے. مسلمان تعمیر امت کا نام ہے, سبحان اللہ. پوری قوموں کے رہبر, لیڈر, رہنما کا نام مسلمان ہے. سبحان اللہ. مسلمان اتنا چلر نہیں ہوتا, مسلمانیوں کر لیے پڑھائی میں 8ویں جماعت تک پڑھے, پڑھائی ختم. مدرسے کو گئے, ناظرہ پڑھ لیے, بھاگ گئے, پڑھائی ختم. وہاں گئے, وہ کیا خالی گٹکے کھانا, سگریٹا پینا, گٹکے کھانا, سگریٹا پینا, ڈرگس کرنا, بس اس میں جان دینا, تھوک لیتے بیٹھنا, تھوک لیتے بیٹھنا. برا مت مانو آپ میری بات کا, میں آپ کا بھائی ہوں. یہی حالت ہو گئی ہماری, دوسرا کچھ بھی کام نہیں ہمارے. علمی اعتبار سے ہم کمزور, معاشی اعتبار سے کمزور, اخلاقی اعتبار سے کمزور, عبادت کے اعتبار سے کمزور, ماحول کے اعتبار سے ہر جگہ کمزور. کہیں جا کے مسلمان ایک جگہ ٹھہرے, بینکوں سے لون مل رہا, مسلمان کا نہیں, نہ گھر کا ایڈریس نہیں ہے, نہ آدھار کارڈ پہ ایڈریس نہیں ہے, نہ بینک کا اکاؤنٹ صحیح ہے, نہ باپ کا نام صحیح ہے, نہ اماں کا نام صحیح ہے, کچھ بھی نہیں. لون دے رہے ہیں, جیل میں ڈال رہے, اس کو بول رہا ہوں. اتنی حالت خراب ہے میرے بھائی مسلمانوں کی. سب سے زیادہ فی الوقت ہندوستان میں جو مسلمان کمزور ہو کے چل رہا وہ یو پی کا مسلمان ہے. سب سے کمزور مسلمان یو پی کا مسلمان. نہ ہمارا کوئی لیڈر, نہ ہمارا کوئی صحیح رہنما, نہ کوئی ہمارا امیر. ہم کسی کو ماننے تیار نہیں ہیں, کسی کو ماننے تیار نہیں ہم لوگ, کسی کو اپنا بڑا ماننے تیار نہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب پہ عذاب, عذاب پہ عذاب, عذاب پہ عذاب, عذاب پہ عذاب مسلط کرتے چلا. لے کے گئے کانپور کے بچوں کو ڈال دیے جیل کے اندر. کوئی ان کی خیریت پوچھنے والا تک نہیں ہے, کوئی ان کے لیے کیس لڑنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہے. 1 سال سے اندر سڑے ہوئے بچے پورے مکمل طور پر برباد ہے مسلمانوں کی زندگی. علماء کے جھگڑوں میں, لیڈر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے, قوم کے جھگڑوں میں پڑے. پھر اندر گئے پبلک کرنے گئے تو جورو مارا ساس بھاؤ دیورانی کی گائنا نن پا, برباد ہو گئی پوری قوم, تباہ ہو گئی. یہ وہی یو پی ہے جہاں سے ایسے ایسے ہیرے نکلے جو پورے ہندوستان کو سنبھالے, پورے ہندوستان کو سنبھالے. سیاسی اعتبار سے بھی ہیرے نکلے یہاں سے, مذہبی اعتبار سے بھی ہیرے نکلے یہاں سے.
آج خالی اختلافات اختلافات اختلافات، فتوے بازی میں پوری قوم نیست و نابود ہلاک ہو گئی، پوری مردہ ہو گئی، پوری قوم کو تباہ ہو گئے پورے مکمل طور پر۔ اللہ کے واسطے مت کرو میرے نوجوانوں، پڑھو، پڑھائی کے پیچھے توجہ، ہم آپ کو کمپیوٹر کی دنیا معلوم ہی نہیں، ہو گئے ہم لوگ، تباہ ہو گئے ہم لوگ۔ ایسا مت کرو میرے بھائی، تمہارے ماں باپ کا تم خیال کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو۔ اولاد کو پڑھا رہے کون سے؟ پورے محلے میں جو سب سے بالکل لوکل تھرڈ کلاس اسکول رہتا اس میں مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، جہاں پہ فیس کی تھی 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 500 روپے۔ 500 روپے میں فیس لیتی کیا؟ ٹیچر پڑھاتی کیا؟ مٹھی اس کے گھر میں چولہا سلگتا کیا؟ تمہارے بچوں کو تعلیم دیتی کیا؟ عیسائیوں کے بچے دیکھو جا کے بڑے عالیشان ہائیسٹ اسکولز میں، ان کا نظام، ان کے اخلاق، ان کا کردار۔ آج کی بات کروں میں آپ کے پاس آنے کے لیے ہبلی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوا ہوں۔ ایئرپورٹ کے اندر تقریباً 99% ہندوز غیر مسلم رہتے ہیں، غیر مسلم 99%۔ ان لوگ آپس میں بات کرتے، ایسا بات کرتے اپن دیکھ کے شرما، اتنے اخلاق سے، اتنے کیلیبر، اتنا ریالٹی، اتنی زبردست بات کرے تو بازو والے کو پتہ نہیں چلتا کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا لحاظ، انہیں آیا تو اٹھ کے ویلکم کرتا، آئیے بیٹھیے، ایسا کرتے لوگ، بچیاں خالی ان کے اندر بے حیائی ہے، وہ جینس پہننا، ٹی شرٹاں پہن کے رہتے، آدھے پہنتے، پاؤ پہنتے، وہی چیک برا ہے ان کے اندر۔ اخلاق، مینرز، انسانیت ان کے اندر، اس کے اندر بیچ میں ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی، میں آگے بیٹھا ایئرپورٹ پہ، ایک ہماری بہن برقع پہن لے کے بولے آئی میں پارس بیچ رکھی تھی اماں پیسے تم آئی ڈھونڈو، یہ نکل گیا میرا اٹھ کے بیگ لے کے بھاگا۔ یہ ہے ہمارے اخلاق، یہ ہے ہماری تعلیم، یہ ہے ہماری زبان۔ کہاں گئے؟ ارے ہم کس کی امت ہے؟ وہ اخلاق والے آقا کی امت کے اخلاق جدا ہو گئے۔ جب اسٹیجوں سے علماء خود ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو قوم کیا اخلاق سیکھ کے جائیں گی؟ کیا اخلاق سیکھ کے جائیں گی قوم؟ انہیں اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، انہیں اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، اس کا مردہ نکال رہا ہوں، انہیں اس کا ناڑا چیز ذرا پکڑا پیجامہ رہنا نہیں، تیری عزت بچنا نہیں۔ کیا قوم اخلاق سیکھی؟ شرم، آج کی بات بتا رہا ہوں میں، ایئرپورٹ میں بیٹھ کے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ یہ ہے دیکھو مسلمان، یہ ہے مسلمان، ایسے مسلمان اس کو بولتے ہیں۔ کیا ختم ہو گئے میرے بھائی؟ ارے رحمت للعالمین کی امت، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی شان میں اللہ آیت اتار رہا ہے کہ یہ بڑے عظیم، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق ان کو دیا گیا ہے۔ اور ہم لوگ ان کی امت میں بد اخلاق، بدتمیز، جاہل، ارے تو رے کیا کر رہا رے، کھا رے نکال رے، ارے گھر میں بیویوں کو مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لکڑیاں اٹھا رہے ہیں، بیٹا لے کے مار رہے ہیں، بچوں کو صبح سے شام تک 25 گالی دے رہا باپ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہو گئی مسلمانوں کی زندگی۔ آپ سے بات کرنا تو نعوذ باللہ ہم لوگ اب بھول ہی گئے، کسی کو عزت دینا ہمارے پاس نہیں آتا، کسی کو عزت دینا نہیں آتا۔ کیا کر رہا رے؟ کھانا کھا رہے تو؟ ارے تو بیٹا کہاں گیا تھا رے؟ نعوذ باللہ، استغفر۔ کون بولے یہ اخلاق ہے؟ کون سکھائے ہمارے یہ زبان؟ کہاں سے آئی مسلمانوں میں یہ بد کلامی؟ خدا رائے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسے نازک دور میں تو کم سے کم آپ اپنی نہیں تو نہیں، اسلام کی عزت تو بچاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کی نسبت مسلمان سے، میرے بھائی مسلمان سے، مسلمان سے آپ کی عزت، آپ اپنی عزت بچاؤ میرے بھائی، اپنی عزت بچاؤ، اپنی قوم کی عزت بچاؤ، اپنے مذہب کی عزت بچاؤ، تاکہ دنیا والے کہے واقعی محمد عربی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، دنیا کہے اللہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ پورے 2 نمبر کے کاروبار، پورے چوری کے دھندے پورے ہمارے پاس۔ اگر اب میں آپ کے علاقے سے واقف نہیں ہوں مگر میں آپ کو دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں یہ بات، اپن اپنے پولیس اسٹیشن کو دیں گے، جا کے وہاں پہنچیں گے سرکل صاحب کو، انسپیکٹر کو کہ صاحب اپنے ایس او صاحب کو پوچھیں گے آپ کے کتنے کیسز بک ہوئے صاحب۔ ارے ابھی آپ کو شروع کر دیں بھائی، گئے بات شروع کر دیں، ابھی شروع کر دیں گئے بات۔ تو ان کو پوچھیں گے صاحب یہ مہینے میں کتنے کیسز بک ہوئے آپ کے پاس؟
नवंबर में, तो जवाब देंगे साहब नवंबर के पूरे 30-31 दिन में हमारे पास 300 केसेस बुक हुए, उसमें मुसलमानों के कितने साहब, खोल के पूरा रजिस्टर 200 केसेस मुसलमानों के। क्या केसेस? रेप के केसेस, जिना के केसेस, चोरी के केसेस, मर्डर के केसेस, माल हड़पने के केसेस, मकानदार किराएदार के झगड़े के केसेस, बाप बेटे के झगड़े के केसेस, बीवी शौहर के तलाक के खुला के केसेस, मस्जिदों में लड़ने के केसेस, नौजुबिल्लाह, प्रॉपर्टियों के लिए लड़ने के केसेस। अल्लाह अकबर कबीरा। कहां जा रही है उम्मत? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपनी नहीं तो नहीं अपने मजहब का नाम बचा लो, उसकी इज्जत बचा लो, अच्छे बनो मेरे भाई, आला इल्म सीखो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हाई क्वालिटी वाला एजुकेशन इख्तियार करो, अपने बच्चों को बेहतरीन जबरदस्त अच्छी सोसाइटी में रखो, उनको अखलाक वाला बनाओ, दीनदार बनाओ, मुत्तकी बनाओ, आबिद बनाओ, नेक इंसान बनाओ, पाक दामन बनाओ, अखलाक वाला बनाओ, ताकि मरने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम को हम चेहरा दिखाने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई मेरी इस गुजारिश को अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते आप जो है देंगे, जगह देंगे इंशाल्लाह, अपने दिलों में जगह देंगे। और आज ये कसम खा लो यार, ये जर्दे छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो, ये हलाक कर दे। कई मैं गाड़ी चला रहा हूँ हैदराबाद में, एक सिग्नल पे रुका हुआ, तो एक साहब जो है बाजू की कार में उन्होंने बैठे हुए हैं, उनका बच्चा जो है वो उनका आईना उतार के मेरे आईने पे ग्लास पे ऐसे मारा। कौन मार रहा है? कैसे पलट के देखे तो मैं, अब्बा जान बुला रहे, बाजू उसके बाप बैठा है, बुला रहे आपको 1 मिनट के लिए बुला रहे। अब गाड़ी तो सिग्नल पे थी, मेरा कौन है भाई, उतर के जाके देखे तो क्या है, वो बेचारा मेरा दुनिया का चाहने वाला बीमार है, नाक में लगी हुई नली लगी हुई, क्या हुआ? क्या हुआ रे भाई? बेटा बोला नहीं वो ऑपरेशन हुआ, जुबान काट दी अब्बा की। अल्लाह अकबर, कहीं को काट दी जुबान? क्या हुआ? नहीं वो गुटके खाते थे, जर्दे के पाना खाते थे, आहिस्ता